بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں اپنا ایک اور ناول اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے پریشر کوکر، جو کہ تحریر ہے صدیق سالک کی۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اردو ادب میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا ناول ہے۔ یہ زندگی سے اتنا قریب ہے کہ ہر قدم پر اس کی حرارت محسوس ہوتی ہے، ایسی حرارت جو قاری کو رومانوی ناول کی روایتی لذت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آج کے پاکستان کا ناول ہے۔ انتصاب، اپنے اپنے پریشر کوکر میں گلنے والے ہر انسان کے نام۔ 27 مارچ کی بات ہے۔ علی محمد دبے پاؤں میرے کمرے میں داخل ہوا، لیمپ جلایا اور میرے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ حسب عادت اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر تازہ پھول، تازہ چائے اور تازہ اخبار رکھے تھے۔ اس نے پھول سامنے کارٹیز پر گلدان میں سجا دیے اور تازہ اخبار اور چائے کی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ روز کا معمول تھا، البتہ چھٹی کے دن اس میں کچھ تبدیلی آ جاتی تھی، اور یہ کہ میں صبح دیر سے جاگ بھی جاتا تو ریشمی سی سستی کی آغوش میں لوریاں لیتا رہتا۔ موسم بہار یا موسم سرما ہوتا تو سستی یا کاہلی اور بھی مزید لگتی۔ علی محمد جو برسوں سے میرے پاس ملازمت کرتا رہا ہے، میری اس کمزوری کو اچھی طرح جانتا تھا، چنانچہ چھٹی کے روز مجھے گائے بغیر وہ بازار سے سودا سلف خریدنے چلا جاتا، واپس آ کر دوسرے کام کاج کرتا، اور جب اس کے اندازے کے مطابق میری عیاشی پوری ہو جاتی تو وہ دروازے پر مترنم سی دستک دیتا، پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر جوتے باہر اتار دیتا اور دبیز قالین پر ننگے پاؤں چلتا ہوا میرے بیڈ تک آتا اور سائڈ ٹیبل کی نقرئی بٹن کو چھو دیتا، جس سے لیمپ جاگ اٹھتا اور اس کی دودھیا بلب کی روشنی بیج رنگ کے شیڈ سے چھن چھن کر میرے پپوٹوں کو گدگداتی اور میری نیند کا طلسم ٹوٹ جاتا۔ لیمپ کی روشنی میں چائے کا رنگ بہت فروخت بخش لگ رہا تھا، کسی حسینہ کے ہلکے میک اپ کی طرح، لیکن اس دن صاف ستھری چائے کی پیالی میں چائے کی پتی کا ایک ریزہ تیر رہا تھا۔ چائے حسب معمول سخت گرم تھی اور اس کی بھاپ صاف نظر آ رہی تھی۔ میں چائے کے تیرتے ہوئے پتے کو دیکھنے لگا۔ یہ دوسرے پتوں کی طرح ڈوب کیوں نہیں گیا؟ کیا یہ اپنا مقدر دوسرے پتوں سے مختلف رکھنا چاہتا تھا، یا گرم پانی کی سطح پر تڑپ تڑپ کر احتجاج کرنا چاہتا تھا؟ میں نے جاپانی ساکھ کی خوبصورت پیالی میں سنہری چمچہ ہلایا تاکہ یہ تنہا پتا بھی اپنے ہم نسلوں کے ساتھ زیر آب چلا جائے، لیکن وہ ایسا سخت جان تھا کہ جو ہی میں چمچہ ہلانا بند کرتا وہ پھر ابھر کر سطح پر تیرنے لگتا۔ خاصا ڈھیٹ پتا تھا، شاید دلیر بھی۔ میں چائے کی چسکی کے ساتھ ساتھ اخبار دیکھنے لگا۔ سب اخبار ایک سے تھے، ایک سی خبریں، ایک سی سرخیاں، ایک سی تصویریں۔ میں نے چند منٹوں میں سارا اخبار کھنگال ڈالا۔ اتنے میں دوسرا ملازم وارث جلدی جلدی اوپر آیا اور کہنے لگا، صاحب جی، نیچے کمال صاحب کا فون آیا ہے، انہیں کہو اوپر اس نمبر پر رنگ کر لیں۔ نہیں صاحب، وہ بات نہیں کرنا چاہتے، صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب جاگ گئے ہیں یا نہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں، خیریت تو ہے اتنی صبح؟ وہ کہہ رہے تھے بہت ضروری بات ہے۔ اچھا، اب کیا وقت ہوا ہے؟ جی 9:20۔ انہیں کہو 10 بجے تشریف لے آئیں۔ میں 10 بجے کے قریب میرون کلر کا ڈریسنگ ڈائننگ روم میں ناشتہ کر رہا تھا، اور وارث میرے پاس کھڑا کبھی ٹوسٹ سینک کر دے رہا تھا اور کبھی مکھن اور جیم آگے کر رہا تھا۔ اتنے میں کال بیل بجی۔ میں نے کہا، جاؤ دیکھو، یہ کمال صاحب ہوں گے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ ملازم نے فوراً تعمیل کی۔ میں ناشتے کے بعد سگار سلگاتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ کمال مجھے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا، اگرچہ وہ اسکول میں میرا کلاس فیلو رہ چکا تھا، عمر میں مجھ سے سال 1.5 بڑا تھا، لیکن زندگی کی دوڑ میں ذرا پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے ہمارے درمیان بے تکلفی ختم ہو چکی تھی اور یک طرفہ احترام بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے گھر آ چکا تھا، لیکن آج وہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا، پریشان، گھبرایا ہوا۔ اللہ کرے خیریت ہو۔ کیوں، کیا بات ہے؟ ہاں، پہلے یہ بتاؤ کیا پیو گے؟ کچھ نہیں، میں ابھی ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ ہاں تو اس قدر پریشان کیوں ہو؟ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ فطرت پچھلے 3 دن سے لاپتہ ہے۔ فطرت؟ اپنا آرٹسٹ فرینڈ، ابھی 2-3 روز پہلے تو اس کے فن پاروں کی نمائش میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اللہ کرے ٹھیک ٹھاک ہی ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں عجیب وسوسے جاگ رہے ہیں۔
वहम का कोई इलाज नहीं, सब्र करो, आएगा दो एक रोज़ में। मेरे ख्याल में इस मामले को इतना गैर अहम नहीं समझना चाहिए। इसकी बीवी बहुत परेशान है। इतने में मेरे दाएं हाथ की दरमियानी उंगली में सुलगता हुआ सिगार तकरीबन बुझ चुका था। मैंने इसकी राख एश ट्रे में फेंक दी। मुझे रह रहकर चाय की प्याली में तैरने वाले चाय का पत्ता याद आने लगा, जो गर्म पानी की सतह पर तड़प रहा था। मैंने फितरत को हमेशा खुशो खुर्रम देखा और खुशपोश शख्स था। वो ज़िंदगी से प्यार करता था। इसकी घरेलू ज़िंदगी बड़ी खुशगवार थी। वफादार, मोहब्बत करने वाले दो गोल मटोल बच्चे, वो छोटा सा खूबसूरत मकान, घर में आसाइश की सारी चीज़ें, मुस्तकिल नौकरी, सवारी के लिए अपनी गाड़ी नहीं। नहीं, ऐसा शख्स ज़िंदगी को यूं त्याग नहीं सकता। ज़रूर कहीं दोस्तों में मसरूफ़ हो गया होगा, घर वालों को बताए बगैर किसी मुशायरे में चला गया होगा। फितरत जैसा नफासत पसंद, खूबरू, सेहतमंद शख्स कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। किस सोच में पड़ गए हो अमजद? कमाल ने मेरे ख्यालों का तसलसल तोड़ दिया। मैं यही सोच रहा था कि तुम फितरत की गैर हाजिरी को गलत मायने पहना रहे हो। अल्लाह करे गलत ही हो, लेकिन मिसेस फितरत को किस तरह तसल्ली दें? वो बेचारी तो रो रो कर हलकान हो चुकी हैं। अभी फितरत के घर चलते हैं, तुम ज़रा रुको, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मैं ऊपर बेडरूम में कपड़े बदलने गया तो बेगम साहिबा जाग चुकी थी, लेकिन अभी तक नींद के ज़ेरे असर थी। बिस्तर पर लेटे लेटे इसने पूछा, कौन आया था सुबह ही सुबह? वो अपना कमाल था, मेरा पुराना क्लास फेलो। क्या फिर इसे कर्जे की ज़रूरत पड़ गई? नहीं, आज वो एक और ख़बर लेकर आया था। वो क्या? वो फितरत था ना, अपना फितरत, जिसने हमें ड्राइंग रूम वाली खूबसूरत पेंटिंग बनाकर दी थी। ओह आई सी, क्या हुआ उसे? वो पिछले 3-4 दिन से लापता है। इसमें परेशानी की क्या बात है? किसी लड़की वड़की का चक्कर होगा, इसके साथ भाग गया होगा। नहीं नहीं, फितरत इन चीज़ों से बाला है। अगर वो ऐसा शख्स नहीं था तो किसी दुश्मन ने इसे अगवा करवाया होगा। जहाँ तक मुझे मालूम है इसका कोई दुश्मन भी नहीं है। फिर गबन किया होगा, पैसा खाया होगा, सज़ा से बचने के लिए भाग गया होगा। मेरी बीवी एक के बाद दूसरी दलील देती रही और मेरा दिल हर दलील मानने से इनकार करता रहा। लेकिन फिर मैंने लम्हे भर को सोचा, मुमकिन है वो सही कहती हो। मैं फितरत से 2-4 बार मिला ज़रूर हूँ, लेकिन क्या मैं वाकई से जानता हूँ? क्या एक इंसान वाकई दूसरे इंसान को मुकम्मल तौर पर जान सकता है, या हम हमेशा एक दूसरे के लिए अजनबी रहते हैं? किसी दरख्त के पत्ते देखकर ये कह देना कि ये दरख्त मजबूत है, कहाँ तक दुरुस्त है? क्या सब्ज़ पत्तों वाले दरख्त का तना खोखला नहीं हो सकता? मैंने नीचे उतरकर अपनी टोयोटा डिलक्स गाड़ी निकाली, हल्का सा हॉर्न बजाया। कमाल उठकर बाहर आया और मेरे साथ अगली सीट पर बैठ गया। हम इस्लामाबाद फितरत के घर रवाना हो गए। फितरत एक लाइन के घर पैदा हुआ था, जिसे लोग मुंह में चौधरी करमदीन और पीठ पीछे वो लाइन मैन कहते थे। करमदीन आबाई लिहाज से फैसलाबाद के चक नंबर 203 के एक काश्तकार घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन ज़मीन थोड़ा और सेम का शिकार हो जाने की वजह से वो बिजली के महकमे में लाइनमैन भर्ती हो गया था। इसकी नौकरी शहर में थी और बाल बच्चे गांव में रहते थे। वो इन्हें हर महीने 20-25 रुपए भेज देता था, जो क़याम पाकिस्तान से पहले इनके गुजारे के लिए काफ़ी होते थे। कभी कभी इसकी बीवी महीना 2 महीने के लिए शहर आ जाती थी और फिर वापस चली जाती थी। करमों की बीवी का नाम रेशमा था, जो 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी, एक 7 साला बेटी की घर में और होने वाले बच्चे की पेट में। ज़किया तो घरदारी में इसका हाथ बटा देती थी, लेकिन इसका होने वाला बच्चा इसके कामकाज में खलल डालता रहता था। कभी रेशमा को चक्कर आने लगते, कभी मतली तंग करने लगती और कभी जिस्म में सुइयां सी चुभने लगती। लेकिन ये एक ऐसा बोझ था जिसे उठाने की इसे एक अरसे से आरजू थी। ये गांव अगरचे फैसलाबाद इन दिनों के लायलपुर से ज़्यादा दूर ना था, लेकिन रस्लो और रसाइल के ज़राए ना होने की वजह से शहर से बहुत दूर लगता था। फैसलाबाद से चक नंबर 203 तक ना कोई सड़क जाती थी, ना लारी, ना बस। कच्चे रास्ते पर तांगे चलते थे, जो चक नंबर 230 से पहले ही सवारियां उतार देते थे। तांगा बानों का कहना था कि चक नंबर 203 में वो सवारी उतारकर इसी दिन वापस नहीं आ सकते। इन्हें रात बाहर गुजारना पड़ती थी, जिसके लिए सारे रास्ते में कोई ठिकाना न था। लिहाजा लोग फैसलाबाद से तांगे पर बैठे, जहाँ तक तांगा जाता तांगे पर चले जाते और बाकी सफ़र पैदल तय करते। अगर साथ सामान होता तो और भी तकलीफ़ होती। अक्सर लोग जो शहरों में मुलाजमत करते थे, अपनी आमद से पहले गांव में ख़बर कर देते थे और इनके रिश्तेदार घोड़ी वगैरह लेकर इन्हें फैसलाबाद लेने आ जाते थे। चक नंबर 203 में कोई ऐसी बात ना थी कि इसका जिक्र नावलों या किताबों में किया जाए। इसमें आमों के बाग थे, ना कोई कूकने वाली कोयलें। वहाँ न रवायती किस्म के जागीरदार थे और न लाचा बांधकर पंघट पर चोलें करने वाली अल्हड़ लड़कियाँ थीं। ये गरीबाना सा गाँव था, जहाँ से सिर्फ गुर्बत या मेहनत कश जिस्म ही बरामद किए जा सकते थे।
کچھ لوگ تو بیلوں کے ساتھ کاشتکاری میں جٹ جاتے تھے اور کچھ فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمن توپوں کے لیے انسانی جسموں کی ضرورت پڑی تو ان جوانوں کی مانگ بڑھ گئی۔ انگریز نے ہٹے کٹے جوان 20-20، 30-30 روپے ماہوار پر خرید لیے، جن میں سے اکثر افریقہ یا برما کے محاذوں پر کام آئے، اور صرف بچے کچے چند لوگ پینشن پر واپس گاؤں پہنچے۔ پینشن بھی کیا تھی، تاج برطانیہ سے عہد وفا کی ایک علامت تھی، 5-10 روپے ماہوار۔ کرموں کا مکان اندر سے کچا تھا، لیکن اس کے آگے دیوڑی پکی تھی، جس پر لکڑی کے کھردرے پھٹوں کی کواڑ کھڑے کر دیے گئے تھے، جو اب اتنے پرانے ہو چکے تھے کہ دروازہ کھولتے ہی کواڑ چیخنے لگتے تھے۔ سارے محلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ کرموں کے گھر کوئی آیا ہے یا وہاں سے کوئی نکلا ہے۔ کرموں کے گھر کی مکانیت زیادہ نہ تھی، پیچھے وہ 2 تنگ کوٹریاں تھیں جہاں بھلے دنوں میں غلہ، بھوسا اور دوسرا فالتو سامان رکھا رہتا تھا، لیکن آج کل اس میں ٹوٹی ہوئی چارپائیاں، پرانے لحاف، سردیوں کے لیے لکڑی کا ایندھن اور غلے کے لیے ایک بھڑولا رکھا تھا۔ ان کوٹریوں کے سامنے ایک بڑا کمرہ تھا جس میں گھر کے تمام لوگ گزارا کرتے تھے۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے ایک کونے میں دیوار کھڑی کر کے باورچی خانہ بنا دیا گیا تھا۔ نل کے پانی، غسل خانے کا کوئی تصور نہ تھا۔ مرد گاؤں کے ٹیوب ویل یا مسجد میں نہا آتے تھے، اور عورتیں کھڑی چارپائیوں پر چادریں ڈال کر عارضی سا پردہ بنا لیتی تھیں اور ان کے پیچھے بیٹھ کر نہا دھو لیتی تھیں اور پھر چارپائیاں اٹھا دیتی تھیں۔ وہ نہاتی بھی کب روز روز تھیں، کبھی عید بقرعید پر نہا لیا، یا جب منع کا ابا چھٹی آتا تو غسل کر لیا، ورنہ ان کا وقت تو کھیتوں میں گزرتا تھا، جہاں سے کام ختم کر کے وہ ہانڈی روٹی میں لگ جاتی، اور سب گھر والوں کو کھانا کھلا کر جب وہ برتن وغیرہ صاف کرنے سے فارغ ہوتی تو ان میں اتنی ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ نہانے، کپڑے بدلنے یا اپنے آپ کو سنورنے پر توجہ دے سکتی۔ صدیوں سے ان کی زندگی اسی ڈگر پر چلتی آ رہی تھی۔ کرموں کی بیوی ریشما اگرچہ ہونے والے بچے کی آمد کی وجہ سے ذرا پیلی اور کمزور پڑ گئی تھی، لیکن ویسے اس کا شمار گاؤں کی باہمت اور دلیر عورتوں میں سے ہوتا تھا۔ وہ گھر کی چکی پر ایک ہی نشست میں کئی سیر گندم پیس ڈالتی تھی، بڑی سے بڑی بھینس کا دودھ دھو لیتی تھی، بلکہ کرموں ہل چلا کر واپس آتا تھا تو بیلوں کی جوڑی کو وہ خود سنبھالتی تھی۔ جب وہ پانی ڈھونے پر آتی تو وہ گھڑی سر پر اور ایک گھڑا بغل میں اٹھا لیتی اور ایک ہی پھیرے میں سارے دن کے لیے پانی بھر لاتی۔ اگرچہ اس کا قد ٹھگنا تھا، مگر اس کا جسم گھٹا ہوا تھا۔ لوگ اسے کام کرتے دیکھ کر اکثر کہتے تھے، یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، پتھر کی۔ جب سے پڑوسی گاؤں سے بیاہ کر وہ یہاں آئی تھی، ذکیہ کی پیدائش کے وقت کے علاوہ کبھی کسی نے اسے بیمار چروائی پر لاچار لیٹے نہیں دیکھا تھا۔ ریشما کے منہ پر چیچک کے ہلکے ہلکے داغ تھے، لیکن اس کا رنگ نکھرا نکھرا تھا۔ اس کے بال گھنے، لمبے اور سیاہ تھے۔ جب میکے سے سسرال یا سسرال سے میکے جانے کے لیے نہا دھو کر تیار ہوتی تو وہ چھوٹے قد کے باوجود بڑی ممتاز اور قبول صورت لگتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا میاں چودھری کرم دین لمبا، ہٹا کٹا اور وجیح لگتا تھا، خاص کر جب وہ کلف لگا ہوا ترا پگڑی باندھ کر باہر نکلتا تو وہ بڑا بھاروب لگتا تھا۔ بچپن میں 2-4 دن جماعتیں پڑھ کر وہ کھیتی باڑی میں لگ گیا تھا۔ اگر سیم اور تھور کی وجہ سے زمینیں اس سے نہ چھن جاتی تو وہ چک نمبر 203 کا باوقار چودھری ہوتا، لیکن اللہ غارت کرے زمین کی ان بیماریوں کو جنہوں نے چودھری کرم دین کو کرموں لائن مین بنا دیا تھا۔ بیساکھی سے چند دن پہلے جب فصلیں کٹنے کے لیے تیار کھڑی تھیں تو ریشما کو درد شروع ہو گئی۔ اس کی اکلوتی بیٹی ذکیہ گاؤں کی دائی اور اپنی اماں کی سہیلی نورہ کو بلا لائی۔ دونوں ریشما کو گھر کی پچھلی کوٹری میں لٹا کر محنت مشقت شروع کر دی۔ وہ کہیں ظہر کے وقت جا کر فارغ ہوئیں۔ انہوں نے کوٹری سے باہر نکل کر سب سے پہلے ذکیہ کو مبارکباد دی۔ تمہارا ایک بھائی آیا ہے، ذکیہ نے اندر جا کر ماں کا حال پوچھا۔ اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھا اور ماں کی ہدایت کے مطابق الماری سے گڑ اور بتاشوں کی ایک سینی نکال کر سامنے رکھ دی تاکہ جو کوئی مبارک دینے آئے منہ میٹھا کرتا جائے۔ کرموں لائن مین کو جو ان دنوں دیپال پور میں ملازم تھا، خط کے ذریعے اطلاع دی گئی، کیونکہ اول تو گاؤں سے تار بھجوانے یا ٹیلی فون کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، دوسرے ان دنوں تار کا نام سن کر خواہ دل دہل جاتا تھا۔ صرف محاذوں پر کام کرنے والے فوجیوں کے لواحقین کو تار آتے تھے اور تار کھولنے سے پہلے ہی متعلقہ گھرانے میں آہو بکا شروع ہو جاتی تھی۔ کرموں 1 ہفتے کے اندر گاؤں پہنچ گیا۔ وہ راستے میں 1 درجن مالٹے، 2 سیر مٹھائی اور ریشما کے لیے 1 جوڑا نئے کپڑے خرید لایا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ریشما چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ اس نے میلی سی شلوار اور قمیض پہن رکھی تھی، کیونکہ دائی اسے روزانہ تیل کی مالش کرنے آتی تھی اور وہ ہر روز نیا جوڑا خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے پتا تو تھا کہ کرموں آنے والا ہے، لیکن اسے اس کی آمد کے ٹھیک دن کا علم نہ تھا، ورنہ وہ ہمیشہ کی طرح شاید آج بھی اپنا آپ ذرا سنوار لیتی۔
کرموں نے نوزائیدہ بچے کو اس کے بستر کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنی مونچھوں سمیت اسے 2-3 بوسے دیے، پھر اسے واپس چارپائی پر لٹانے کے بجائے عورتوں کی طرح گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ ریشما اس کی خاطر تواضع کے لیے چولہے کے ساتھ لگ گئی۔ عورتیں اور مرد سارا دن مبارکباد دینے آتے رہے اور منہ میٹھا کر کے واپس جاتے رہے۔ کرموں کو لڑکے کی پیدائش کی بہت تمنا تھی، ایک تو شادی کے پہلے سال تک اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی، اور جب بالآخر اللہ تعالیٰ نے ریشما کی گود بھری بھی کی تو لڑکی سے۔ ذکیہ کی پیدائش سے اگرچہ کرمو ذاتی طور پر خوش تھا، لیکن اکثر خاندان والے طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے۔ اب کرمو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے اسے نر اولاد سے نوازا۔ اس نے خوش ہو کر اللہ کے نام پر دونوں مقامی خانقاہوں پر نذرانہ چڑھایا اور مسجد کے فنڈ میں 10 روپے دیے۔ بعد میں ریشما نے اسے بتایا کہ اس نے 5 میل دور چپشا کے مزار پر بھی منت مانی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دیا تو وہاں ایک بکرا اور ایک جھنڈا چڑھائے گی۔ اپنی آمد کے 2-3 روز بعد کرمو یہ منت بھی پوری کر آیا۔ بچے کا نام رکھنے کا وقت آیا تو گاؤں کے مولوی صاحب نے اس کا نام عبدالفطرت رکھ دیا، جو 3 جماعت پاس کرمو کو تو پسند آیا، لیکن ریشما کی زبان پر آسانی سے نہ چڑھ سکا۔ وہ اسے ایک عرصے تک عبدل کہتی رہی، لیکن کرمو اسے فطرت کہنا ہی پسند کرتا تھا۔ وہ اسے کھلونے کی طرح اوپر پھینکتا اور فطری فطری کہہ کر ہاتھوں میں پکڑ لیتا تھا۔ ریشما شور مچاتی رہ جاتی کہ عبدل ابھی چند دن کا ہے، اسے یوں اچھال اچھال کر نہ پھینک، اس کی آنتیں الٹ جائیں گی، دودھ اگل دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس احتجاج کے باوجود کرمو جتنے روز رہا اپنے اکلوتے بیٹے سے جی بھر کر پیار کرتا رہا۔ یوں ہی ہنسی خوشی 3 سال گزر گئے۔ کرمو محنت سے نوکری کرتا رہا اور ریشما پوری لگن سے ذکیہ اور عبدالفطرت کی پرورش کرتی رہی۔ 4-6 مہینوں کے بعد کرمو چھٹی آتا تو بیوی اور بیٹی کے لیے کپڑے اور بیٹے کے لیے کھلونے اور تصویروں والا انگریزی قاعدہ لیتا آتا۔ وہ جب بھی آتا پہلا قاعدہ پرزے پرزے ہو چکا ہوتا اور کرمو فطرت کے ہاتھ میں نیا قاعدہ تھما دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ چھوٹی عمر سے ہی اسے یوں انگریزی کا شوق ہوگا تو وہ آگے چل کر پڑھائی میں اچھا ہو جائے گا۔ ریشما اور کرمو کی توقعات کے مطابق زندگی کا دھارا آگے بڑھتا رہا۔ ایک دن کرمو اکاڑا میں دوپہر کے وقت ایک کھمبے پر تاریں ٹھیک کر رہا تھا کہ سنسان سڑک پر اسے کسی جوان لڑکی کی چیخو پکار سنائی دی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ کرمو کیا دیکھتا ہے کہ 2 گنڈوں نے کالج کی ایک لڑکی کو، جو غالباً بس نکل جانے کی وجہ سے پیدل ہی گھر جا رہی تھی، دبوچ رکھا ہے اور اسے اغوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گرمیوں کے اس دوپہر کو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے اور بند کواڑوں کے اندر اس بے بس آواز کو پہنچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ شاید گنڈوں کو پتہ نہیں تھا کہ اوپر کھمبے پر کوئی شخص کام کر رہا ہے۔ انہوں نے سنسان سڑک پر اکیلی لڑکی کو دیکھ کر حملہ کر دیا۔ کرمو نے یکدم کھمبے سے چھلانگ لگا دی، ربڑ والا دستانہ نیچے پھینکا اور تاریں کاٹنے والے ہتھیار کے ساتھ گنڈوں کا مقابلہ کرنے لگا۔ وہ آپس میں گتم گتا تھے کہ کہیں سے ہارن کی آواز آئی، گنڈے اپنا شکار چھوڑ کر بھاگنے لگے تو کرمو نے ان میں سے ایک کو مضبوطی سے گرفت میں لے لیا، دوسرے نے تیز دھار چاقو سے اس کی گردن کے پچھلے حصے پر زبردست وار کیا اور بھاگ گیا۔ لڑکی کی جان اور عزت بچ گئی۔ ڈاکو کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور کرمو کی نازک حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ڈاکو کو 10 سال قید بعد مشقت سنائی گئی اور کرمو قید حیات سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ اخبارات نے اس واقعے کو خوب اچھالا، غنڈہ گردی کی مذمت کی، شہریوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے انتظامیہ کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا اور کرم دین لائن مین کے جذبے کی دل کھول کر داد دی۔ زخمی اور مردہ حالت میں صفحہ اول پر اس کی تصویر شائع کی اور حکومت پر زور دیا کہ وہ مرحوم کے لواحقین کی ہر ممکن مدد کرے۔ بعض اخبار والے کھوج لگاتے لگاتے کرم دین کے گاؤں پہنچے، جہاں کرمو کی غیر معمولی بہادری کی وجہ سے پورے خاندان میں صف ماتم بچھ چکی تھی۔ ریشما، ذکیہ اور فطرت کا مستقبل تاریک ہو چکا تھا۔ زمینیں پہلے ہی سیم اور تھوڑ نگل چکی تھیں اور کرمو کو اب موت نکل گئی تھی۔ مصائب زمانہ سہنے کے لیے ریشما اور اس کے 2 بچے اکیلے رہ گئے تھے۔ اخبار والوں نے ریشما کا انٹرویو لیا، بچوں سمیت اس کی تصویریں اتاری۔ گاؤں والوں سے کرم دین کے خاندانی پس منظر، جوانی کے حالات، کردار اور مشاغل کے بارے میں پوچھا اور واپس جا کر اپنے اخبار میں خوبصورت فیچر شائع کیے۔ اس پبلسٹی کا اثر یہ ہوا کہ کریم دین کے محکمے نے صرف اس کے تمام واجبات اور پنشن وغیرہ فوراً ادا کر دی، بلکہ محکمے کے سربراہ نے اپنی خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے کرم دین کی بیوہ کے لیے 2000 روپے کی خصوصی امداد بھی منظور فرما دی۔ گاؤں والے جو چند ہفتے پہلے ریشما پر رحم کھا رہے تھے، اب ہزاروں روپے مہینے پر اس سے حسد کرنے لگے۔ کئی لوگ دبی زبان میں یہ کہتے سنے گئے کہ کرمو کیا مرا، ریشما کی تو لاٹری نکل آئی، اب گھر میں بیٹھ کر کھائے گی اور مزے کرے گی۔
करमो जिंदा रहता तो रेशमा कभी भी यकमुश्त 2,000 रुपये न देख पाती। बस काया पलट गई है इसकी तो। खैर, जितने मुंह इतनी बातें। जो रेशमा के दिल पर बीत रही थी वो किसी को मालूम न था। हुकूमत ने अखबारी फीचरों तबसरों के बाद करमदीन और डाकुओं के दरमियान मुकाबले की तफसीलात तलब की। जब इससे पता चला कि करमों का ना तो गुंडों से कोई ज़ाती बैर था और न नौजवान लड़की से कोई रिश्तेदारी थी, बल्कि महज इंसानी जज्बे के तहत वो इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया, तो हुकूमत ने इसे बाद-अज़ां वफ़ात बहादुरी का तमगा देने का ऐलान किया। रेशमा तक ये खबर न पहुंच सकी। इसे तो इस वक्त पता चला 14 अगस्त से चंद रोज़ पहले तहसील हेड क्वार्टर से एक कारिंदा आया और रेशमा को समझाने लगा कि माई, हालांकि वह ऐसी बूढ़ी न थी, सरकार ने करमदीन मरहूम की बहादुरी की बड़ी कदर की है, इसे तमगा देने का फैसला किया है। तुम तैयार रहना, बेशक अपने बेटे को भी साथ ले लेना। तुम्हें गवर्नर जनरल साहब खुद तमगा देंगे। बड़े लाट साहब, उन्होंने कराची से हुक्म भेजा है आपको 14 अगस्त से पहले पहले कराची पहुंचाया जाए। क्यों अम्मा, समझ गई हो ना? हाँ बेटा, समझ तो गई हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक कराची देखा नहीं। मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी, कहाँ ठहरूंगी? आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, इसका बंदोबस्त हमारे ज़िम्मे है। सारा इंतज़ाम मौजूद है, आप सिर्फ गाड़ी में बैठने के लिए तैयार रहें। मैं या हमारा कोई और आदमी 12 तारीख को आपको लेने आ जाएगा, बस इसी वक्त के लगभग। ठीक है बेटा, मैं तैयार ही रहूंगी। मैंने कौन सा सूट सिलवाने हैं? संदूक में एक धुला हुआ जोड़ा रखा है, निकाल कर पहन लूंगी। और हाँ, आप मुझे वापस भी पहुंचा देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। माई, तुम तो सरकार की मेहमान हो। तुम्हारे मियाँ तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर गए हैं। इतना बड़ा कारनामा तो जब से पाकिस्तान बना है किसी ने अंजाम नहीं दिया। तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें ले जाएंगे और वापस घर पहुंचा देंगे। 14 अगस्त को गवर्नर जनरल हाउस कराची दुल्हन की तरह सजाया गया था। रात को चरागाह करने के लिए पुरशिकवा इमारत के चारों तरफ तारों में पिरोए हुए कमकमों के जाल बिछाए गए थे, जो दिन के वक्त रोशन नहीं किए गए थे। जीजी हाउस को जाने वाली सड़क पर सफाई करके अच्छी तरह छिड़काव किया जा चुका था। गेट से इमारत तक तरह तरह के फूल और पौधे दोनों तरफ सजे हुए थे। अंदर पोर्च के पास बावर्दी मुहाफिज खड़े थे। हॉल के अंदर स्टेज के दोनों जानिब अवार्ड पाने वालों के लिए नशिस्तें मखसूस थीं और सामने आला अफसरों, सफ़ीरों और मुअज़्ज़ज़ीने शहर के लिए सीटें लगाई गई थीं। पूरे हॉल में कीमती कालीन बिछे थे और स्टेज पर एक नायाब किस्म का ईरानी कालीन सज धज दिखा रहा था। स्टेज के दोनों जानिब लकड़ी के स्टैंड पर पीतल के खुले मुंह वाले 2 प्याले रखे हुए थे, जिनमें खूबसूरत पौधों के बड़े बड़े गुलदस्ते सजे हुए थे। रेशमा को अपने 4 साला बेटे समेत स्टेज के बाएं जानिब अपनी मखसूस निशिस्त पर बिठा दिया गया। तकरीब की कार्रवाई का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद सेक्रेटरी ने इनाम या अवार्ड पाने वालों के नाम और इनके कारनामे फर्दन फर्दन पढ़कर सुनाने शुरू किए। हर कारनामे की तफसील पढ़ने के बाद मुताल्लिका शख्स तालियों की गूंज में अपनी निशिस्त से उठता और सबकी निगाहों में स्टेज पर जाता, जहां गवर्नर जनरल इसे अवार्ड अता करते और वो पहले से ज़्यादा ज़ोरदार तालियों की गूंज में वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता। जब रेशमा की बारी आई तो सेक्रेटरी ने एक छुपे हुए कागज़ से पढ़ते हुए ऐलान किया कि 14 जून की एक सुनसान दोपहर को लाइन में करमदीन वल रहमदीन ओकाड़ा शहर की कॉलोनी रोड पर एक खंबे पर चढ़कर तारें ठीक कर रहा था। मकामी कॉलेज की एक तालबा मिस नाज़नीन क्लास सेकेंड ईयर कॉलेज से वापस आ रही थी कि 2 गुंडों ने इन पर अचानक हमला कर दिया। बेबस लड़की मदद के लिए चीखी, लेकिन वहाँ इसकी मदद के लिए कोई न था। करमदीन ने खंबे पर मदद की ये पुकार सुनी तो इसने खंबे से छलांग लगा दी। गुंडों का बहादुरी से मुकाबला किया। एक गुंडा भाग गया, दूसरा गिरफ्तार हो गया। मिस नाज़नीन की जान और इज्जत बच गई, लेकिन करमदीन गुंडों के हाथों शदीद जख्मी हो गया और वो जख्मों की ताब न लाकर इसी दिन अस्पताल में फौत हो गया। हुकूमत ने करमदीन की काबिल फ़ख्र एहसास ज़िम्मेदारी और अपने फ़र्ज से बढ़कर जुर्रतमंदाना रवैये का मुज़ाहरा करने पर इसे तमगा शुजाअत बाद अज़ वफ़ात देने का फ़ैसला किया है। ये तमगा चौधरी करमदीन शहीद की बेवा मुस्मा रेशमा बेगम वसूल करेंगी। इनके साथ इनका बेटा फितरत है। तालियां ही तालियां। रेशमा तालियों की गूंज में जब सफ़ेद बुर्का पहने तमगा लेने के लिए उठी तो इसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, जो इसने सरकारी कालीन पर गिराने के बजाय अपने बुर्के के पल्लू में जज्ब कर लिए। इसके दाएं हाथ की उंगली पकड़े नन्हा फितरत चुपचाप इसके साथ चल रहा था। ये सारा ड्रामा फितरत की समझ से बाला था। वो इस सारे हॉल बल्कि सारी दुनिया में सिर्फ अपनी माँ को पहचानता था और इसी की उंगली के सहारे आगे बढ़ रहा था। वो दोनों स्टेज पर पहुंचे। गवर्नर साहब ने सब्ज रंग की डिबिया खोलकर चमकता हुआ तमगा रेशमा को दिखाकर इसके हाथ में थमा दिया।
فطرت کے گالوں کو پیار سے تھپتھپایا اور یوں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ ریشمہ ایک مٹھی میں فطرت کا بازو پکڑے اور دوسری مٹھی میں تمغہ سنبھالے واپس اپنی سیٹ پر آ گئی۔ اسٹیج سے سیٹ تک سارا راستہ تالیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ ریشمہ بالکل نہ سمجھ سکی کہ یہ تالیاں کس خوشی میں بجائی جا رہی ہیں، اس کی بیوگی پر یا فطرت کی یتیمی پر۔ تقریب کے بعد ریشمہ اور فطرت کو بحفاظت واپس چک نمبر 203 پہنچا دیا گیا۔ کراچی والی تقریب کی چمک دھمک بڑی عارضی ثابت ہوئی۔ جب ریشمہ فطرت سمیت واپس گھر پہنچی تو اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ سب سے پہلا وار اس کے مرحوم شوہر کے بڑے بھائی شریف دین عرف شرفو نے کیا۔ اس نے کرم دین کی ساری بچی کچی زمین پر قبضہ کر لیا اور مرضی سے کاش کرنے لگا۔ جب سرکاری عملہ سیم زدہ زمین کا سروے کرنے آیا تو شریف دین نے کرم دین کی اپنی کا مشترکہ حساب کر کے انہیں بتا دیا کہ ہماری اتنی زمین بنتی ہے، اگر اس کا کچھ علاج ہو سکے تو میں اس زمین کا اتنا غلہ پیدا کر سکتا ہوں وغیرہ۔ ریشمہ نے اس زیادتی کے خلاف احتجاج کیا۔ سب سے پہلے شرفو سے کہا کہ وہ اپنے مرحوم بھائی کی بیوی بچوں سے ایسا سلوک روا نہ رکھے، لیکن اس نے جواباً اور بھی سخت رویہ اختیار کیا اور کہا شاید تم نہیں جانتی کہ کرم دین نے جس زمین پر اپنا مکان بنایا تھا اور آج کل تم جس میں رہ رہی ہو وہ میری ہے، ابھی تک میرے نام ہے، اگر زیادہ بکواس کی تو وہ تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ ریشمہ نے گاؤں کے چودھریوں سے کہا کہ وہ شرفو کو سمجھائیں اور اسے اس قسم کی باتوں سے باز رکھیں، لیکن یہ دیکھ کر ریشمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سارے گاؤں والوں کی آنکھیں بدل گئیں۔ انہیں چودھری کرم دین مرحوم کا لحاظ رہا، نہ یتیم بچوں کا خیال۔ کسی نے بھی مرحوم کرموں کی خاطر زندہ شرفو کو ناراض کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دوسرا وار ریشمہ کے میکے کے ایک شخص چودھری سکندر نے کیا۔ وہ ریشمہ کے گھر آیا، کرموں کی وفات پر افسوس اور تمغہ شجاعت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور ہمدرد بن کر ریشمہ کے دکھ درد سننے لگا۔ سادہ لوح ریشمہ جو سسرال والوں کے رویے سے مایوس ہو چکی تھی، میکے سے آنے والے اس شخص کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے ریشمہ سے کہا بہن آج کل چوری چکاری کا زمانہ ہے، پڑوس میں شرفو اور اس کے خاندان والوں کا رویہ بھی خراب ہے، پتہ نہیں کب کوئی تمہارے نقد پیسے اور زیور وغیرہ پر ہاتھ مار لے، کہاں تھانوں میں رپٹ لکھواتی پھروگی، اول تو رپٹ کوئی نہیں لکھے گا اور اگر لکھ بھی لے تو تمہاری حمایت میں کوئی گواہ ہی نہیں دے گا۔ تم نے کرم دین مرحوم کے وفات کے 1 سال کے اندر دیکھ لیا کہ لوگ کتنی جلدی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، تو بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری مانو تو زیور اور نقد شہر کے بینک میں جمع کروا دو، بینک حکومت کی گارنٹی سے چلتے ہیں، وہاں رقم بھی محفوظ رہے گی اور خرچے کے لیے سود بھی آتا رہے گا، آرام سے تمہارے بچے پل جائیں گے، فطرت بڑا ہوا یا زکیہ بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو اپنی رقم پوری یا آدھی نکلوا لینا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن بھائی سکندر میں تو بینک کا منہ بھی نہیں دیکھا، مجھے ان جھمیلوں کو کیا پتا کہ پیسے کیسے جمع کرواتے ہیں، گہنے کیسے بینک میں رکھتے ہیں، سود کیسے ملتا ہے، میں تو ان پڑھ ہوں، بالکل ان پڑھ۔ بہن اگر مجھ پر اعتبار کرو تو تمہاری خاطر میں یہ کام کر دوں گا، شہر میں میرا آنا جانا تو رہتا ہے، تو بھائی تم پر اعتبار نہیں کروں گی تو کیا شرفو اور اس کے کنبے والوں پر کروں گی، آخر تو میرے میکے کے گاؤں کا ہو، چاچی فاطمہ کا تو اپنے آپ کو بھتیجا بتاتا ہے، میں شادی سے پہلے تمہارے گھر نہ صحیح فاطمہ کے گھر کئی مرتبہ جا چکی ہوں، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور پچھلی کوٹری میں لکڑی کے بڑے صندوق کو کھولنے لگی۔ اس نے کوٹری کا دروازہ بند کر کے رضائیاں رکھیں اور فالتو چادریں ایک طرف رکھی، پھر ایک پوٹلی کھول کر اس سے رقم نکالی، چارپائی پر بیٹھ کر خرچی کے لیے کچھ رقم علیحدہ رومال میں باندھی اور ایک کپڑے میں باقی رقم اور زیور وغیرہ محفوظ کیے، پھر اسی ترتیب سے اس نے لحاف رضائیاں اور کھیس صندوق میں واپس ڈالے، موٹا سا دیسی تالا لگایا اور چابی دیوار میں اونچی جگہ پر ایک سوراخ میں چھپا دی۔ پہلے وہ یہ چابی اپنے پراندے کے ساتھ باندھے رکھتی تھی، لیکن جب اسے نقد روپیہ ملا تھا وہ زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ شیدا نے اس کے پراندے سے بندھی ہوئی چابی دیکھ کر کہا تھا کہ یہاں سے کاٹ لے گا اور ساری رقم چوری کر لے گا، چابی کو سنبھال کر رکھ کہیں گھر میں۔ اس کے بعد اس کی نیم تاریک کوٹری کے ایک تاریک گوشے میں چابی سنبھال کر رکھ دی تھی۔ اپنا اثاثہ چودھری سکندر کے حوالے کرنے سے پہلے ریشمہ نے اپنے میکے والوں کے متعلق سوچا، لیکن وہاں اسے کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جو اس کی مدد کر سکے۔ اس کے والدین پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، ایک شادی شدہ بہن تھی جو اس کی طرح ان پڑھ تھی اور ایک بھائی تھا جو ایک عرصے سے معذور ہو کر چارپائی پر پڑا تھا۔ ریشمہ نے سوچ سوچ کر پوٹلی چودھری سکندر کے حوالے کر دی۔ سکندر نے پوٹلی قبول کرتے ہوئے کہا، بہن تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہارا کام تمہارے سامنے ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ نہیں بھائی میں کہاں جاؤں گی، فطرت چھوٹا ہے، زکیہ اکیلی ہے۔ اس کے باوجود چودھری سکندر اصرار کر کے ریشمہ کو فیصل آباد شہر لے گیا، وہاں اسے بینک کی انتظار گاہ میں بٹھایا، اندر سے ایک غلط سلط فارم لایا، اس پر ریشمہ کے جھوٹے موٹے انگوٹھے لگوائے اور بینک کے اندر جا کر ساری رقم اپنے بریف کیس میں ڈال لی۔ واپسی پر اس نے ریشمہ کے حوالے
کرنے کے لیے فروٹ اور مٹھائی لے دی اور بیچاری زنانہ روایت کے مطابق سارے راستے سسرال والوں کو کوستی اور میکے والوں کو دعائیں دیتی رہی۔ ریشما واپس گھر آ کر بھلے وقتوں کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کی پونجی ختم ہونے لگی۔ سیم اور تھوڑ سے بچی ہوئی زمین سے فصل آئی وہ شرفو لے گیا اور بینک میں جو رقم جمع تھی اس کی آمدنی آنی تھی نہ آئی۔ ریشما کی پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ ریشما نے ایک مرتبہ پھر گاؤں والوں کو ضمیر پر دستک دی تاکہ وہ شرفو کو ریشما کا حصہ ادا کرنے پر رضامند کر سکیں، لیکن کسی نے بھی شرفو سے ٹکر لینے کی حامی نہ بھری، بلکہ انہوں نے بتایا کہ شرفو ہر کسی سے کہتا پھرتا ہے کہ مرحوم بھائی کی جائیداد پر میرا حق ہے، میرا بھتیجا نابالغ ہے، جوان ہوگا تو دیکھا جائے گا، اگر مجھے کچہری میں بھی جانا پڑا تو بیان دوں گا۔ ریشما نے سوچا اگر گاؤں والے جن کی وہ بہو بیٹی ہے اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تو کچہری والے اس کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ جہاں گواہ چاہیے، اثر و رسوخ چاہیے، اگر اس کے پاس یہ تین چیزیں ہوتی تو کچہری جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ریشما ایک دن تنگ آ کر فیصل آباد والے بینک میں پہنچ گئی تاکہ اپنی رقم، زیور اور اس کے سود کا پتہ کر سکے۔ وہاں کھڑکی کے اندر بیٹھے ایک بابو نے پوچھا، مائی اکاؤنٹ نمبر وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کاغذ، پرچی یا رسید جس سے پتہ چل سکے کہ آپ کا یہی حساب ہے؟ وہ تو سارے کاغذ مرشدآباد کے چودھری سکندر کے پاس ہیں۔ مائی پہلے وہ کاغذ لاؤ، ان کے بغیر کچھ پتہ نہیں چل سکتا، یہاں ہر کام اکاؤنٹ نمبر سے ہوتا ہے۔ ریشما مایوس ہو کر واپس چک نمبر 230 آ گئی۔ 2-3 دن بعد وہ ذکیہ اور فطرت کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ شرفو اور اس کے گھر والے سمجھے کہ وہ تنگ آ کر گاؤں چھوڑ گئی ہے اور شاید اب نہ آئے۔ میکے پہنچ کر اس نے رقم اور زیور کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اپنی حماقت ظاہر کی تو بھابھی الٹا ڈانٹے گی۔ اس نے رات اپنے بھائی کے گھر گزاری اور اگلی صبح چاچی فاطمہ کے گھر چودھری سکندر کا پتہ کرنے گئی۔ فاطمہ نے بتایا وہ تو کوئی 1 سال سے گاؤں نہیں آیا، کبھی سنتے ہیں وہ کراچی میں ہے، کبھی پتہ چلتا ہے وہ دبئی چلا گیا، وہ پھیرو آدمی ہے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، اس کا گھر گھاٹ تو ہے نہیں کوئی۔ ریشما چپ ہو گئی۔ فاطمہ نے کہا تم سے کوئی روپیہ پیسہ تو نہیں بٹور لایا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہاری طرح کی ستائی ہوئی کئی عورتیں آتی رہتی ہیں، خاص کر گاؤں کی وہ عورتیں جو اڑوس پڑوس کے چکوں میں بیاہی ہوئی ہیں۔ ریشما کا دل پھٹنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ کھل کر روئے، فاطمہ سے سارے فراڈ کی پوری تفصیلات کہہ دے، واپس جا کر اپنے اپاہج بھائی کو اپنے ظلم و ستم کی ساری داستان سنائے، لیکن وہ صابر عورت سارا رنج پی گئی، خاموشی سے ہر ستم سہہ گئی اور کسی سے کچھ کہے بنا واپس چک نمبر 230 چلی گئی، کیونکہ اس نے شادی کے وقت اپنی مرحوم ماں سے آخری نصیحت یہی سنی تھی کہ بیٹی اب تیرا گھر چک نمبر 230 ہے، تیرا جینا تیرا مرنا ان کے ساتھ ہے، یہاں آنا تو خوش خوش آنا، اپنے غم اپنے بوجھ برساتی نالے کے اس پار چھوڑ کر ہی آنا، اللہ تیرا والی ہو۔ ریشما چند دن اور گھر میں بیٹھی زمانے کے ظلم و ستم پر کڑتی رہی۔ ایک دن پھر اس میں ہمت کی لہر آئی، اس نے ذکیہ اور فطرت کو گھر میں بند کیا، دیوڑی کو تالا لگایا اور سیدھی تھانے چلی گئی۔ وہاں تھانے دار تو نہ ملا لیکن ایک باوردی آدمی مل گیا۔ اس نے رو رو کر اپنا سارا دکھڑا اس سے کہہ سنایا۔ جواب میں صرف ایک سوال آیا، مائی تم جو کچھ کہہ رہی ہو اس کا کوئی گواہ، کوئی ثبوت؟ نہیں پتر، چودھری سکندر کو رقم دینے اور زیور سپرد کرنے کا میرا کوئی گواہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مائی ہمارا قانون اللہ تعالیٰ کی گواہی نہیں مانتا۔ میں قسم کھا سکتی ہوں، میں قرآن اٹھا سکتی ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں بالکل صحیح ہے۔ مائی یہاں قرآن کی گواہی اور قسمیں نہیں چلتی، تو یہاں کیا چلتا ہے؟ یہاں گواہ چلتا ہے، پیسہ چلتا ہے اور اثر و رسوخ چلتا ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ کچھ ہے تو اپنی رپٹ لکھوا دو، ورنہ وہ دروازہ نظر آ رہا ہے، چلتی بنو، خالی جیب میرا وقت ضائع نہ کرو۔ وہ میلی چادر کی بکل مارے تھانے سے باہر نکل آئی۔ گھر لوٹنے سے پہلے اس نے سوچا کہ کیوں نہ تحصیلدار صاحب کا پتہ کرے جو 12 اگست کو اس کے گھر آئے تھے اور بڑی عزت سے پیش آئے تھے۔ وہ لوگوں سے تحصیلدار ہیڈ کوارٹر کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گئی۔ تحصیلدار کے دفتر کے باہر ایک کارندے نے اسے دھتکار دیا۔ جب اس نے اصرار کیا تو کارندے نے کہا، جا جا مائی، تحصیلدار صاحب دورے پر ہیں، پھر کسی دن پتہ کر لینا، آج نہیں مل سکتے وہ۔ ریشما واپس گھر چلی آئی۔ بھوکے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے آٹا گوندا، حسب معمول بڑی احتیاط سے ایک بڑی روٹی اور ایک چھوٹی روٹی جسے وہ گلی کہتے تھے پکائی۔ بڑی روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ذکیہ کو دیا اور دوسرا فطرت کو، خود گلی پر گزارا کیا۔ فطرت نے کہا، کیسے کھاؤں؟ منہ سے اور کیسے؟ ریشما نے غصے میں کہا۔ سوکھی روٹی گلے میں پھنس جاتی ہے، فطرت نے بلک کر کہا۔ گلے میں پھنس جاتی ہے تو وہ پانی کا گھڑا پڑا ہے، اٹھ کر پیالہ پانی کا لے
اور کھا لے، کیا تیرے لیے میں دودھ یا لسی لاؤں گی؟ سالن، ریشما نے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ آیا سالن کھانے والا، شکر کر اللہ کا جس نے یہ رزق دیا ہے، اگر تیرے چچا شرفو کے اختیار میں ہوتا تو یہ لقمہ بھی تیرے منہ سے چھین لیتا۔ فطرت بات سمجھے بغیر کچی پکی بے ذائقہ روٹی پانی کی مدد سے چبانے لگا۔ یہ دونوں یتیم بچے کبھی باسی ٹکڑے کھا کر اور کبھی بھوکے پیاسے ہی سو جاتے اور ریشما تفرقات کے سمندر میں ڈوب جاتی، چارپائی پر لیٹے لیٹے نجات کے راستے تلاش کرتی رہتی، لیکن اس گھمبیر تاریکی میں اسے روشنی کے کوئی دن کرن نظر نہ آتی۔ میکے کی طرف دیکھتی تو اپاہج بھائی کے سوائے اسے کوئی نظر نہ آتا۔ سسرال میں شرفو کا اثر و رسوخ غالب تھا، کچہریوں میں اللہ اور قرآن کی گواہی قابل قبول نہ تھی۔ وہ جائے تو کہاں جائے، کدھر جائے، ڈوب مرے مر کھپ جائے۔ جب اس کی سوچ میں مایوسی غالب آنے لگی تھی تو وہ بچوں کے مستقبل کا خیال کر کے کمر ہمت باندھ لیتی اور دل ہی دل میں کہتی، نہیں میں انہیں بھکاری اور گداگر نہیں بننے دوں گی، میں خود مروں گی نہ انہیں مرنے دوں گی۔ یہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے، میں دل و جان سے ان کی پرورش کروں گی، پوری روٹی نہیں تو آدھی روٹی سے پالوں گی، دودھ سے نہیں تو پانی سے پالوں گی۔ ایک رات وہ انہی خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے چھت پر کسی شخص کا کھیہولا نظر آیا۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، رات خاصی فکر میں گزر چکی تھی۔ لوگ پہلے عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے، کیا یہ کوئی چور ہے، ڈاکو؟ ریشما اپنے دفاع کے لیے اٹھ کر ڈنڈا ڈھونڈنے لگی، اتنے میں سایہ سیڑھیاں اتر آیا۔ میں رابعہ ہوں، یہ ریشما کی پڑوسن تھی جو پچھواڑے میں رہتی تھی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، رابعہ اس طرح چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نہیں جانتی ریشما شرفو کی عادت کو، وہ جو کوئی تیرے پاس آتا ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ وہاں تو میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ میں تیرے غم جانتی ہوں، تم زمانے سے تنگ آ کر کبھی کرموں کو پکارتی ہو اور کبھی اللہ تعالیٰ کو آواز دیتی ہو، لیکن تمہاری فریاد سن کر نہ کرموں قبر سے اٹھ کر آیا نہ اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر تیری مدد کو پہنچا۔ مجھے تو تمہاری مصیبتوں کا ایک ہی حل نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ شرفو سے نکاح کر لو، 2 بیویاں اسلام میں ویسے بھی جائز ہیں۔ شرفو کا نام نہ لینا میرے سامنے رابعہ، شرفو سے بڑا شیطان میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ میرا مستقبل شادی سے نہیں فطرت اور زکیہ سے وابستہ ہے، میں انہی کے لیے جیوں گی اور انہی کے لیے مروں گی۔ سوچ لو بہن، اگر اللہ اور اس کے فرشتے مدد کے لیے نہیں پہنچے تو انسانوں کو شیطانوں سے سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ میرا ایمان اتنا کمزور نہیں رابعہ، اگر تم اس پیغام کو اس کی مرضی سے لے کر آئی ہو تو جا کر اس سور کتے اور ذلیل کو بتا دو کہ میں اس کے منہ پر تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ رابعہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر میں نے یہ سب کچھ اسے بتا دیا تو وہ تمہاری بوٹی بوٹی کر دے گا۔ ایسی جرت اس جیسے ذلیل کتوں میں نہیں ہو سکتی۔ رابعہ جس راستے سے آئی تھی اسی راستے سے واپس چلی گئی۔ اگلی صبح ریشما مولوی نیک عالم سے درخواست لکھوانے مسجد میں گئی۔ مولوی صاحب ابھی نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہوئے تھے۔ انہوں نے خندہ پیشانی سے ریشما کا استقبال کیا، لکڑی کے تخت پوش پر بیٹھا اور پوچھا، آج کیسے راستہ بھول گئی ریشما؟ مولوی جی، درخواست لکھوانی تھی۔ کس کے نام؟ اللہ کے نام۔ مذاق نہ کرو ریشما، درخواست تو لوگ ڈپٹی کمشنر کے نام لکھواتے ہیں، پولیس کپتان کے نام لکھواتے ہیں، گورنر کے نام لکھواتے ہیں، مگر تم؟ میں نے ان سب کے نام درخواستیں بھیجی ہیں، میرے پاس ڈاک خانے کی رجسٹری کی یہ رسیدیں ہیں، مگر ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ کہتے ہیں جب تک درخواست پیروی نہ کی جائے کچھ نہیں آتا نہ بتاتا۔ بھلا میری طرف سے پیروی کون کرے گا؟ میں بڑی مجبور اور لاچار ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ 5 وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، سارے گاؤں کو نماز پڑھاتے ہیں، خدا کے واسطے میری درخواست اس تک پہنچا دو۔ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ ہمیں پیدا کر کے کیوں بھول گیا ہے؟ کیوں بھول گیا ہے؟ ایسا نہ کہو، یہ کلمہ کفر ہے۔ میں زمانے سے اتنی تنگ آ چکی ہوں مولوی صاحب کہ اب مجھ میں کلمہ حق کہنے کی ہمت نہیں۔ میں تنگ آ کر بہت ہی پریشان ہو کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میں 1 ہفتے سے پانی اور باجرے کے دانوں پر گزارا کر رہی ہوں۔ میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ میری فریاد کوئی نہیں سنتا، اللہ بھی گونگا بہرا اور اندھا ہو گیا ہے۔ چپ رہو ریشما، چپ رہو، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ اس سے بڑا عذاب میرے لیے اور کیا ہوگا کہ میرے خاوند نے ایک نیک کام کے لیے جان دے دی اور آج اس کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ بچوں کی بھوک کا بھی علاج ہو سکتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، جلدی بتاؤ جلدی۔ عقد ثانی کر لو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نکاح۔ کس سے؟ جس سے چاہو۔ ویسے میں بھی یہ نیکی کرنے کو تیار ہوں۔ ریشما کو شدید جھٹکا لگا لیکن وہ ضبط کر گئی۔ مگر آپ کی تو بیوی ہے مولوی صاحب۔ ہے تو صحیح لیکن وہ ذرا بیمار سی رہتی ہے۔ ویسے اسلام عقد ثانی کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام میں عورتوں کا مقام نامی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلامی جنگوں میں مسلمان شہید ہو گئے تو مردوں کو 1 سے زیادہ شادیاں۔ ریشما کو مولوی صاحب کی باتوں سے اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر چلی گئی۔
ریشما نے گھر جا کر پچھلی کوٹری میں پڑا ہوا لوہے کا باکس کھولا اور اس میں سے ڈبیا سمیت تمغہ نکالا، بغل میں دبایا، ذکی اور فطرت کو جھوٹی تسلی دے کر حسب معمول گھر میں بند کیا اور خود فیصل آباد شہر چلی گئی۔ وہ ایک صراف کے پاس گئی، بکل میں سے خوبصورت ڈبیا نکال کر اسے دکھائی اور کہا، بھائی اس تمغے کا جو کچھ بنتا ہے مجھے دے دو، پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ سنار نے ایک نظر تمغے کو دیکھ کر کہا، بی بی یہ تانبے کا ہے، اس کا کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے تمغہ ریشما کو واپس کر دیا۔ ریشما کا جی چاہا کہ اسے نالی میں پھینک دے، ایسے تمغے کا کیا فائدہ جو اس کی بھوک مٹا نہیں سکتا، نہ اس کے مصائب کو کم کر سکتا ہے، لیکن کچھ سوچ کر اس نے ڈبیا کو دوبارہ بغل میں چھپا لیا۔ وہاں سے تحصیلدار صاحب کا دفتر قریب ہی پڑتا تھا، وہ وہاں چلی گئی۔ باہر کھڑے چپڑاسی نے پہلے اس کی طرح اسے دھتکار دیا، لیکن ریشما نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے تمغے والی ڈبیا دکھائی اور کہا، تحصیلدار صاحب مجھے جانتے ہیں، انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ تم جب چاہو میرے پاس آ سکتی ہو۔ تحصیلدار صاحب نے اسے کرسی پر بٹھایا، ٹھنڈا شربت پلایا، اس کی ساری داستان غم سنی اور کہا، میں آپ کے سارے غم تو دور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی خاص کام میرے لائق ہو تو کہو، میں کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے شہر میں کوئی کام دلوا دیں۔ کیا کام کرو گی؟ میں گھر کا سارا کام کر سکتی ہوں، کھانا پکانا، صفائی، جھاڑ پونچھ، برتن مانجنا، کپڑے دھونا۔ تحصیلدار صاحب نے نوکری دلانے کا وعدہ کر لیا۔ ریشما سپہر کو واپس چک نمبر 230 پہنچی تو گاؤں کے باہر ہی شرفو سے مل گیا۔ اس نے پیشہ ور گنڈوں کی طرح اس کا راستہ روک کر پوچھا، کہاں گئی تھی تو؟ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ میں اس گاؤں کا چودھری ہوں، کرموں کا بھائی ہوں۔ تم جس طرح روز معصوم بچوں کو اندر بند کر کے پھرتی رہتی ہو، کبھی بینک میں جاتی ہو، کبھی تحصیل میں جاتی ہو، کبھی مولوی صاحب سے ملتی ہو، کبھی کسی اور کے پاس چلی جاتی ہو، تم نے تو ہمارے خاندان میں ناک ہی کٹوا دی ہے، ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ عزت کے رکھوالے بنے پھرتے ہو، ذلیل کتے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ ہائے تیری یہ جرت! یہ کہہ کر شرفو نے سرعام ریشما کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ نڈھال ہو کر گر پڑی۔ گاؤں والوں نے بڑھ کر اس کی جان بچائی۔ وہ گاؤں جسے ادیب اور شاعر جنت نظیر لکھتے ہیں، ریشما اور اس کے 2 بچوں کے لیے دوزخ بن گئی۔ وہ آخرکار چبھتے تانے، چیخیں، فاقے، جنس زدہ مولوی اور انا خوردہ شرفو کو پیچھے چھوڑ کر کوچ کر گئی۔ کرموں کی دیوڑی پر تالا پڑ گیا۔ تحصیلدار کی مہربانی سے ریشما کو فیصل آباد شہر کہ جس حصے میں نوکری ملی وہ شریفوں کا گھر تھا۔ شیخ رفیق احمد شہر کے معزز اور عمر رسیدہ بزنس مین تھے۔ ان کی اپنا تو کوئی فیکٹری یا کارخانہ نہ تھا، لیکن اکثر کارخانوں کا مال انہی کے ہاتھوں سے گزر کر صارفین تک پہنچتا تھا۔ وہ ٹیکسٹائل اور کپاس کے تھوک کے بیوپاری تھے۔ شہر میں ان کی بہت بڑی دکان اور کئی گودام تھے۔ شیخ رفیق کئی دفعہ حج کر چکے تھے۔ انہوں نے چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی، جس کی زیادہ تر بال سفید تھے۔ ان کا قد درمیانہ، چہرہ نورانی تھا۔ وہ عموماً شلوار کرتا اور سفید پگڑی پہنتے تھے۔ پگڑی کو کبھی کلف نہیں لگواتے تھے، اس کے لیے ان کی ململ کی پگڑی بھی ان کی شخصیت کی طرح ملائم تھی۔ وہ کچہری بازار میں اپنی وسیع دکان میں تخت پوش پر گدا بچھا کر اور گاؤں تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے۔ دن بھر ٹیلی فون سنتے، حقہ پیتے، ظہر اور عصر کی نماز ساتھ والی مسجد میں ادا کرتے اور مغرب سے پہلے گھر واپس آ جاتے۔ ان کے قابل اعتماد کارکن ان کے بعد بھی کام کرتے رہتے۔ شیخ صاحب کی کوٹھی امین پورہ بازار کے پیچھے عیدگاہ کے قریب واقع تھی۔ اس کے دونوں طرف سڑک لگتی تھی، لیکن کوٹھی کا رہائشی حصہ سڑک سے ہٹ کر اندر کی طرف تھا۔ رہائشی کمروں کے پیچھے ایک وسیع صحن تھا، جس کے آخری سرے پر 2 سرونٹ کوارٹرز تھے، جن کا راستہ پچھلی گلی میں بھی کھلتا تھا۔ اگرچہ نوکروں کو سامنے والے گیٹ سے آنے جانے کی ممانعت نہیں تھی، لیکن زیادہ تر وہ پچھلا دروازہ ہی استعمال کرتے تھے۔ جھاڑو لگانے والا، دودھ دینے والا، کپڑے دھونے والا اور اس قبیل کے دوسرے لوگ عموماً پچھلی گلی سے آتے جاتے رہتے تھے۔ البتہ اخبار والا سامنے والے گیٹ سے آتا اور سائیکل سے اترے بغیر اخبار ہوا میں لہرا کر اندر پھینک جاتا۔ گھر کا کوئی نہ کوئی ملازم اخبار اٹھا کر کوٹھی کے گول برآمدے میں پڑی میز اور کرسیوں پر ڈال دیتا اور اندر شیخ صاحب کو بیڈ روم میں پہنچا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس دولت تھی، صحت تھی، عزت تھی، لیکن بدقسمتی سے اولاد کوئی نہ تھی۔ انہوں نے ساری عمر ایک ہی بیوی پر قناعت کی اور جوانی میں رشتہ داروں اور دوستوں کے اصرار کے باوجود اولاد کی خاطر بھی دوسری شادی نہ کی۔ ساحرہ پچھلے 20 برسوں سے ان کی رفیق تھیں اور آخری دم تک ان کا ساتھ دینا چاہتی تھیں۔
ساحرہ نے گھر کی رونق کے لیے اپنی 6-7 سالہ بھانجی نسرین پال رکھی تھی تاکہ اتنا بڑا گھر اسے سونا سونا نہ لگے۔ نسرین ایک خوبصورت، چست اور ذہین بچی تھی جو تتلی کی طرح سارے گھر میں پھدکتی رہتی تھی۔ اگرچہ ساحرہ کی شخصیت اب بھی بہت جاذب تھی، لیکن اس کی موجودہ عمر سے 10-15 سال منفی کر کے دیکھا جائے تو وہ واقعی ساحرہ لگتی تھی۔ لمبا قد، کمر تک لٹکتے ہوئے لمبے بال، پتلی کمر جو بچے نہ ہونے کی وجہ سے اب بھی پتلی تھی، ابھرا ہوا سینہ جو بھانج ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ محکم اور پائیدار تھا۔ ڈھلتی جوانی کے بس 2 ہی آثار تھے: ماتھے کے اوپر دائیں کنپٹی پر لٹکتی ہوئی سفید بالوں کی لٹ، اور گلے میں جھریوں کے 2-3 ہار جو گردن جھکانے سے 5-6 ہار بن جاتے تھے۔ ساحرہ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی خاتون تھی، جس کے چہرے پر اولاد کی حسرت نہ ہوتی تو وہ آج بھی 2 شہزادوں کو مات دیتی۔ ساحرہ، جو بیگم شیخ کے نام سے زیادہ جانی جاتی تھی، زندگی کے ایک اور ہی ڈگر کی عادی ہو چکی تھی: نمازیں، روزے، زکوٰۃ، میلاد، خیرات، غریب پروری۔ اس کے علاوہ شیخ صاحب کے ساتھ رہتے رہتے اب وہ بھی خاموش اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ اکثر شلوار قمیض اور کبھی کبھی ساڑی پہنتی تھی۔ سلجھے ہوئے رنگوں کی ساڑیوں میں اس کی سلجھی ہوئی شخصیت اور بھی نکھر آتی تھی۔ وہ بہت کم تقریبات میں جاتی تھی، لیکن اس کے ہاں متوسط اور غریب طبقے کی عورتیں اکثر رہتی تھیں۔ شیخ صاحب کا زیادہ وقت کاروبار کی نظر ہو جاتا تھا، اس لیے گھر کا سارا کاروبار بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں تھا۔ بیگم شیخ نے ریشمہ اور اس کے 2 بچوں کو ایک سرونٹ کوارٹر دے دیا۔ کوارٹر میں پہلے ہی ایک چارپائی، ایک اسٹول اور ایک کرسی رکھی تھی، اب اس نے وہاں ایک اور چارپائی اور بستر کے لیے پرانے کپڑے وغیرہ بھجوا دیے۔ ریشمہ کو یہ کوٹری بہت بڑی پناہ گاہ لگی۔ اس کو اپنے گاؤں والے کھلے کھلے گھر کی نسبت اس تنگ کمرے میں بہت زیادہ تحفظ کا احساس ہوا۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور بیگم شیخ کی نگرانی اور ہدایت میں گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ شیخ صاحب کے گھر میں 2 اور ملازم تھے: ایک بوٹا خان جو گھر کا کام کاج کرتا تھا، مہمانوں کی تواضع کرتا تھا، باہر سے سودا سلف لاتا تھا اور ساتھ والے سرونٹ کوارٹر میں اکیلا رہتا تھا۔ ریشمہ کے آ جانے سے اسے باورچی خانے کے کام سے چھٹی مل گئی تھی۔ اب اس کے ذمے صرف باہر کا کام کاج، مہمانوں کی دیکھ بھال اور شیخ صاحب کی خدمت رہ گئی تھی۔ باورچی خانے کا کام، گھر کی صفائی، چیزوں کا رکھنا اٹھانا اور بیگم شیخ کی خدمت کرنا ریشمہ کے سپرد تھا۔ دوسرا گھریلو ملازم فضل حسین ڈرائیور تھا، جو زیادہ تر شیخ صاحب کے ساتھ رہتا تھا۔ دوپہر کو کار پر گھر سے کھانا لے جاتا تھا اور شام کو شیخ صاحب کو گھر چھوڑ کر چھٹی کر جاتا تھا۔ وہ مقامی آدمی تھا اور شیخ صاحب کی کوٹھی کے قریب ہی کہیں اپنے مکان میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ شیخ رفیق اور ان کی بیگم، جو خود اولاد کی نعمت سے محروم تھے، ریشمہ کے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، خاص کر فطرت سے، جو عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت دلارا لگتا تھا۔ اس کا رنگ گورا اور آنکھیں بھوری تھیں۔ وہ اکثر مسکراتا رہتا لیکن باتیں بہت کم کرتا تھا۔ اس میں 4-5 سال کے بچوں کا چلبلا پن نہ تھا، جس کی وجہ سے گھر والے عموماً قیمتی چیزیں سنبھالنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ فطرت اول تو کوٹھی کے اندر جاتا ہی نہیں تھا، اور اگر جاتا بھی تو اپنی ماں کی شلوار کا پلو تھام کر کھڑا رہتا تھا۔ بیگم شیخ نے اسے اپنے پاس بلاتی تو وہ مسکراتا ہوا چلا جاتا، لیکن پوچھے بغیر کچھ نہ کہتا۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتی، کبھی گال تھپتھپا دیتی اور کبھی فروٹ یا مٹھائی کا ٹکڑا تھما دیتی، لیکن وہ اپنی ماں کی منظوری کے بغیر کچھ بھی قبول نہ کرتا۔ البتہ ریشمہ کا اشارہ پاتے ہی وہ بیگم شیخ کی دی ہوئی چیز لے لیتا اور واپس کوارٹر کی طرف چلا جاتا۔ شیخ اور بیگم شیخ کی مہربانی سے فطرت کو میونسپل کمیٹی کے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ ان کو یونیفارم کا رواج نہیں چلا تھا۔ فطرت جو کپڑے گھر میں پہنتا وہی پہن کر اسکول چلا جاتا۔ البتہ ریشمہ ہفتے میں 2 دفعہ اس کے کپڑے دھو دیتی تاکہ اسکول میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک بیوہ ماں کا بیٹا ہے۔ ذکیہ، جو اب 12 سال کی ہو چکی تھی، گھرداری میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک آدھ دفعہ بیگم شیخ نے ریشمہ سے کہا کہ اسے بھی اسکول میں داخل کروا دو، لیکن اس نے جواب دیا، نہیں بیگم صاحبہ، یہ پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ ہمارے خاندان میں ویسے بھی لڑکیوں کی پڑھائی کا رواج نہیں ہے۔ میرے ساتھ ہی ٹھیک ہے، گھر کا کام کاج سیکھ جائے یہی کافی ہے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ بیگم شیخ نے لڑکی کی باری میں زیادہ دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ یوں ریشمہ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، جس میں اسے اور اس کے بچوں کو مفت کھانا اور رہنے کے لیے مفت کمرہ مل گیا تھا۔ رستے بستے گھر سے پہننے کو پرانے کپڑے بھی مل جاتے۔ اس کے علاوہ ریشمہ کی 20 روپے ماہوار تنخواہ مقرر تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی گئی۔ ریشمہ اس رقم سے بھی کچھ نہ کچھ بچا لیتی تھی۔ اسکول میں فطرت کو بڑے شفیق استاد ملے۔ ویسے تو ان سب کا رویہ سب بچوں کے ساتھ اچھا تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ فطرت کے باپ نے ایک اجنبی لڑکی کے آبرو بچانے کے لیے جان دے دی تھی اور گورنر نے اسے بہادری کا تمغہ دیا تھا، تو ان کا التفات اور بھی بڑھ گیا۔ وہ فطرت کو ٹاٹ پر بٹھاتے، حالانکہ ٹاٹ کم ہونے کی وجہ سے کئی بچے ننگی زمین پر بیٹھتے تھے۔
بعض بچے گیلی اور ٹھنڈی زمین سے بچنے کے لیے گھر سے پٹسن کی پرانی بوری، پھٹی ہوئی دری کا ٹکڑا، دوہرا کیا ہوا پرانا کھیس وغیرہ ساتھ لے آتے تھے، لیکن فطرت کی طرح بہت سے بچے ایسے تھے جو گھر سے بیٹھنے کے لیے کچھ ساتھ نہیں لا سکتے تھے۔ گیروی رنگ کی شلوار قمیص پہنے فطرت اکثر زمین پر بیٹھا تختی لکھتا رہتا۔ منشی دین محمد اس کے پاس پاؤں کے بل بیٹھ کر اسے سکھاتے، خ ح کی گولائی اس طرح ہونی چاہیے اور کاف کی کش اس طرح۔ تھوڑی سی توجہ اور محنت سے فطرت کی لکھائی بہت بہتر ہو گئی۔ حساب کے سوال زیادہ مشکل نہ تھے، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے سوال جو بار بار آتے تھے مشق کرنے سے فطرت کو ازبر ہو گئے تھے۔ پرائمری سطح پر فطرت کو سب سے زیادہ دلچسپی اردو سے تھی۔ ان دنوں انگریزی پرائمری درجے کے بعد شروع ہوتی تھی۔ اسے اپنی جماعت کا اردو کا قاعدہ، خاص کر اس کی نظمیں زبانی یاد تھیں۔ وہ کسی وقت بھی استاد کے اشارے پر اٹھ کر کوئی نظم بھی زبانی سنا دیتا تھا۔ ایک دفعہ اسسٹنٹ انسپکٹر آف اسکولز اسکول کے معائنے پر آئے تو استاد کا اشارہ پاتے ہی فطرت نے اسماعیل میرٹھی کی یہ نظم فرفر سنا دی۔ سچ میں راحت ہے آسانی، سچ سے ہوتی نہیں پشیمانی، ہے برا جھوٹ بولنے والا، آپ کرتا ہے اپنا منہ کالا۔ فطرت چوتھی جماعت میں تھا کہ ایک دن پانچویں جماعت کے ساتھ بیت بازی کا مقابلہ ہو گیا۔ دونوں طرف سے تر شعر سنائے گئے۔ جب چوتھی جماعت میم کے ایک شعر پر رک گئی تو فطرت نے فوراً یہ شعر پڑھ کر اپنی جماعت کو فتح سے ہمکنار کرا دیا۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پر چلانا مجھ کو۔ اس کے علاوہ فطرت کو کئی مضامین زبانی یاد تھے، مثلاً حق کی فتح، نیکی کا بدلہ، خدمت میں عزت، خوشامد کی سزا اور محنت کا پھل وغیرہ۔ وہ بزم ادب میں ان سبقوں کے اقتباسات ہیڈ ماسٹر کو بھی سنا چکا تھا۔ موسم سرما کی ایک صبح کا ذکر ہے۔ اگرچہ سورج بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا، لیکن گزشتہ رات سخت بارش کی وجہ سے ہوا میں خنکی بہت تھی۔ کچھ بچے ہوا سے بچنے کے لیے دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو کر سبق یاد کر رہے تھے۔ فطرت اپنی کتاب ہاتھوں میں لیے پڑھ رہا تھا۔ پاکستان قائد اعظم نے بنایا، یہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ اس کا بنیادی نظریہ اسلام ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں عدل، انصاف اور غریبوں کی مدد کا سبق دیتا ہے۔ اتنے میں ایک سرکاری اہلکار بھاگا آیا اور اس نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو اطلاع دی کہ وزیر اعلیٰ تھوڑی دیر بعد ٹاؤن ہال میں ممتاز شہریوں سے ملنے کے لیے ادھر سے گزر رہے ہیں۔ راستے میں آپ کا اسکول پڑتا ہے، ممکن ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر آ نکلیں، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے دوسرے استادوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہمیں فوراً بچوں کو بلا کر اسکول کی صفائی کروا دینی چاہیے۔ کسی نے کہا دھوپ میں میز اور کرسی بچھا کر اسٹیج بنا دیا جائے تاکہ اگر وہ تقریر کرنا چاہیں تو آسانی سے طلباء اور اساتذہ کو مخاطب کر سکیں۔ کسی نے لاؤڈ اسپیکر لانے کا مشورہ دیا اور کسی نے گلدان اور دریاں اکٹھی کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ قبل اس کے کہ یہ لوگ کسی حتمی فیصلے پر پہنچتے، ایک موٹر سائیکل سوار ہوٹر بجاتا ہوا گزر گیا، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی سواری زیادہ دور نہیں۔ لہٰذا سارے مشورے چھوڑ چھاڑ کر تمام استاد اپنی اپنی کلاس میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اعلیٰ انگریزی سوٹ، ہیٹ اور اوور کوٹ پہنے تشریف لائے۔ ان کے ساتھ کمشنر، ڈی سی اور دوسرے بڑے بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے اسکول پر ایک سرسری نظر ڈالی، ہیڈ ماسٹر سے ایک دو سوال پوچھے اور کہا ہم کوئی کلاس دیکھنا چاہتے ہیں، سب کلاسیں حاضر ہیں، جس میں چاہیں تشریف لے چلیے۔ وزیر اعلیٰ بڑے بڑے افسروں کے ساتھ 8ویں جماعت کے سیکشن اے میں گئے۔ وہاں ایک دو لڑکوں سے کچھ پوچھا، پھر 5ویں جماعت کی طرف مڑے، وہاں 2-3 بچوں سے بات کی۔ آخر میں انہوں نے دیوار کے ساتھ کھڑے فطرت اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فطرت کتاب کھولے پہلے والا سبق ہی دہرا رہا تھا۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام ہمیں عدل، انصاف اور غریبوں کی مدد کا سبق دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جو اتنے کپڑوں کے باوجود سردی سے ٹھٹر رہے تھے کہا ہاں بچوں، ہمیں بتاؤ کہ ہمیں اسکول کو کیا تحفہ دینا چاہیے۔ سب بچے خاموش ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی پیشکش دہرائی۔ کمشنر، ڈی سی اور دوسرے افسر بچوں کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ بولو بیٹا بولو، ڈرو نہیں، مانگو، کیا چاہیے؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک بار پھر کہا۔ وزیر اعلیٰ نے جن بچوں کی طرف منہ کر کے تیسری بار یہ پیشکش دہرائی ان میں فطرت بھی شامل تھا۔ اس نے جواب دیا ٹاٹ۔ ٹاٹ؟ وزیر اعلیٰ نے ساتھ کھڑے کمشنر سے پوچھا واٹ ٹاٹ؟ کمشنر خاموش رہا۔ فطرت نے جواب دیا ہمیں ٹاٹ لے دیں، نیچے سے زمین بہت ٹھنڈی لگتی ہے، سردیوں میں خاص کر بارشوں میں گیلی ہو جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عذر
عنایت ٹاٹ مہیا کرنے کا حکم دیا اور چلے گئے۔ ادھر ریشما کی زندگی ایک ٹھہرے ہوئے جوہر کی طرح بیت رہی تھی۔ وہاں نہ شرفو تھا، نہ گاؤں کا امام مسجد، نہ پڑوسن رابعہ کے مشورے تھے، نہ گاؤں والوں کے تانے۔ وہ چپ چاپ شہر کے ایک گوشے میں امن و امان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اسے یہاں صرف ایک مرتبہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھی شیخ صاحب کے ملازم بوٹا خان سے، جو کہنے کو تو کنوارا تھا لیکن ادھیڑ عمر کو پہنچتے پہنچتے اتنے پاپڑ بیل چکا تھا کہ اس کے چہرے سے جوانی اور کنوارا پن غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ ادھیڑ عمر سا شخص لگتا تھا جسے شیخ صاحب نے شاید کسی کے کہنے پر ملازم رکھ چھوڑا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ ایک دن چھوڑ کر شیو بناتا تھا، اور جس دن شیو کا ناغہ کرتا، اس روز اس کی داڑھی کے بال ریت کے سفید زروں کی طرح اس کے گالوں اور توڑی پر چمکتے رہتے تھے۔ وہ بہت کم نہاتا تھا اور دانت تو شاید ہی کبھی صاف کرتا تھا۔ پتہ نہیں اس میں کیا خوبی تھی کہ شیخ رفیق صاحب جیسے پارسا اور صاف ستھرے شخص نے ایسے گندے اور مشکوک شخص کو گھر میں جگہ دے رکھی تھی۔ شاید اس کا کردار اتنا مشکوک نہ ہو کیونکہ وہ اس گھر میں کئی سال سے رہ رہا تھا اور کبھی کسی نے اس کی شکایت نہیں کی تھی۔ اسے مشکوک تو اس کی صرف ایک حرکت نے بنا دیا تھا جو اس نے ریشما سے کی تھی۔ ہوا یوں کہ چھٹی کے دن بوٹا اپنے کوارٹر سے باہر سگریٹ پی رہا تھا۔ ریشما اپنی پناہ گاہ سے نکل کر کام کاج کے لیے کوٹھی کی طرف جانے لگی تو بوٹا خان نے سگریٹ کا دھواں اس کی طرف پھینک دیا۔ ریشما نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے فلمی انداز میں کہا، سونیو، اتنا غصہ، اتنا غصہ، ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں۔ ریشما نے اس یک طرفہ ڈائلاگ کا کوئی جواب نہ دیا، صرف یہ سوچ کر رہ گئی کہ چودھری شرف الدین عرف شرفو اور مولوی نیک عالم گاؤں میں نہیں شہروں میں بھی ہوتے ہیں۔ بعد میں ریشما نے مناسب وقت پر اس کا ذکر بیگم صاحبہ سے کر دیا جنہوں نے بوٹا خان کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس کے بعد بوٹا خان نے کبھی ایسی حرکت نہ کی۔ ریشما اپنا کام جان مار کر کرتی، صبح نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتی، سردیوں میں سب سے پہلے باورچی خانے میں شیخ صاحب اور بیگم صاحبہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرتی، پھر چائے بناتی، ناشتہ تیار کرتی، اور جب شیخ صاحب اور بیگم صاحبہ فارغ ہو جاتے تو وہ خود ناشتہ کرتی، کچھ نہ کچھ ذکیہ اور فطرت کو کھلا دیتی۔ وہ ان کے لیے صبح ہی صبح انڈے اور پراٹھے تو نہ بنا سکتی، اور نہ مالک اور نوکر کے درمیان فرق ہی کیا رہ جاتا، لیکن کبھی خشک روٹی کا ٹکڑا، کبھی بچا ہوا ٹوسٹ، کبھی رات والا سالن، کبھی لسی اور کبھی چائے کی پیالی ضرور مل جاتی۔ یہ ناشتہ غریبانہ صحیح لیکن گاؤں والوں کی حالت سے بہتر تھا، جہاں ناشتہ تو کجا فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ ریشما اب اپنے مقدر سے خوش اور اپنے حالات سے مطمئن تھی۔ دن بھر کام کر کے جب وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں بیٹھتی تو اپنی چھوٹی سی کائنات پر بڑی خوش ہوتی۔ وہ ذکیہ اور فطرت کو آپس میں شرارتیں کرتا دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ زیادہ تر ذکیہ ہی فطرت کو چھیڑتی۔ فطرت بال کٹوا کر آتا تو وہ تبصرہ کرتی، امی امی دیکھا آپ نے، ہمارے کوارٹر میں چوہا گھس آیا ہے۔ چوہا؟ فطرت جوابی حملہ کرتا، امی سوچنے کی بات یہ ہے کہ چوہے سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے یا چڑیل سے۔ یہ نوک جھونک جلد ہی ہاتھاپائی میں بدل جاتی اور ریشما آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کرا دیتی۔ اس کے بعد فطرت اپنے اسکول کی کتابیں اور تختی وغیرہ نکال کر بیٹھ جاتا اور ذکیہ بیگم شیخ کی سکھلائی کے مطابق کڑھائی کی مشق کرنے لگتی۔ جب وہ کڑھائی وغیرہ سے فارغ ہو جاتی تو چارپائی پر اپنی ماں کے پاس جا بیٹھتی، ان کے پاؤں دباتی، تھکی ہوئی ٹانگیں سہلاتی اور اگر ان کا سر دکھتا تو سر دبا دیتی۔ سردیوں میں ماں بیٹی باتیں کرتی کرتی ایک ہی چارپائی پر سو جاتی، دونوں کے وزن سے دھنستی ہوئی چارپائی اور دھنس جاتی اور ذکیہ دوسرے چوتھے روز کی ادوین کس دیتی۔ بیگم صاحبہ کو ریشما پر پورا اعتماد تھا، وہ گھر کے معاملات پر اس پر پورا انحصار کرتی تھیں۔ 11ویں شریف کا ختم ہو یا میلاد کی محفل یا شبرات کی شیرینی، بیگم صاحبہ بوٹا خان سے چیزیں منگوانے کے بجائے پیسے ریشما کے حوالے کر دیتی کہ جاؤ خود دیکھ کر بازار سے ضرورت کی چیزیں لے آؤ۔ بوٹا خان کو کیا پتا کہ شیرینی میں کون سی چیزیں کتنی مقدار میں ڈالنی ہیں۔ ریشما خود بازار سے چیزیں تو خرید لاتی اور بقیہ پیسے بیگم صاحبہ کے حوالے کر دیتی۔ بیگم صاحبہ نے کبھی اس سے حساب نہ پوچھا کون سی چیز کتنی لائی ہو یا کتنے کی لائی ہو۔ ریشما بھی اس اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچاتی۔ ماہو سال اسی سکون اور اعتماد کی فضا میں گزرتے گئے اور فطرت پرائمری پاس کر کے مڈل درجے میں پہنچ گیا۔ فطرت مڈل درجے میں پہنچ کر پڑھائی میں اور چمک اٹھا جس کی وجہ سے استاد اور بھی خیال کرنے لگے، لیکن اساتذہ میں اس کی یہ مقبولیت طالب علموں کے لیے وجہ حسد بن گئی۔ وہ جلدی جلدی آتے، اچھے اچھے ڈیسک خود سنبھال لیتے اور فطرت کے لیے ہلتا ہوا ڈیسک اور ٹوٹی ہوئی کرسی چھوڑ دیتے۔ کلاس روم سے باہر بھی ان کا یہی رویہ تھا۔ ہاف ٹائم میں ایک ہی فٹ بال سے ساری کلاس کھیلنے کی کوشش کرتی تو کمزور لڑکے عموماً پیچھے رہ جاتے۔ اگرچہ فطرت جسمانی لحاظ سے اتنا کمزور بھی نہیں تھا لیکن دوسرے مشٹنڈوں کی طرح منہ زور بھی نہیں تھا۔ 1-2 مرتبہ اس نے زور لگا کر گیند چھیننا چاہی تو جمشید نے جان بوجھ کر اس کی ٹانگ
میں ایسا اڑنگا مارا کہ وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس نے اٹھ کر بدلہ لینے کی کوشش کی تو جمشید کے دوست جاوید، کریم اور صابر آ گئے۔ انہوں نے مل کر فطرت کی پٹائی کر دی۔ فطرت نے ماسٹر سے شکایت کی تو انہوں نے لڑکوں کو صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ تنبیہ کے الفاظ سے فطرت کے زخم مندمل نہ ہو سکے اور وہ دل میں ایک اور داغ سجا کر خاموش رہ گیا۔ ایک دفعہ ہاف ٹائم کے دوران فطرت اور اس کے دوست درخت کے نیچے زمین پر خانے بنا کر پانسا کھیل رہے تھے کہ مجید عبد الرحمن گیند کے تعاقب میں ادھر آ نکلے اور جاتے جاتے بھاری بوٹوں سے سارا پانسا اور اس کی گوٹیاں بکھیر دیں۔ فطرت اور اس کے ساتھی بدلہ لینے کے لیے لڑکوں کے پیچھے بھاگے تو وہ ہوا کرتے اسکول سے باہر بھاگ گئے۔ وقفے کے بعد اسکول دوبارہ لگا تو یہ کھلنڈرے لڑکے کلاس میں واپس ہی نہ آئے۔ اسکول میں فطرت کے صرف 5-4 دوست تھے، یعقوب، صادق، بشیر، شاہد عرف کٹا۔ ان میں سے فطرت کی زیادہ تر دوستی شاہد کے ساتھ تھی جو کبھی کبھی اس کے گھر بھی آ جاتا تھا، لیکن فطرت اور اس کی ٹولی کبھی بھی جمشید اور اس کی پارٹی کا غلبہ نہ توڑ سکی۔ دوسروں کی زیادتیاں سہنا فطرت کی عادت بن گئی تھی۔ اب وہ ماسٹر جی سے شکایت کرنے یا زبردستی کرنے والے لڑکوں سے بدلہ لینے کے بجائے ہر بات برداشت کرنے کی کوشش کرتا۔ فطرت کی عمر کے لڑکے کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا بہت مشکل تھا، لیکن فطرت کی خوبی یہ تھی کہ وہ جذبات کی رو میں بھی بھلے اور برے کی تمیز ملحوظ رکھتا تھا۔ اسے اکثر اپنی ماں کی نصیحت یاد آتی تھی کہ بیٹا کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا، ہر چیز برداشت کرنا، جی لگا کر پڑھنا۔ ماں کی نصیحت نے فطرت کو پڑھائی میں تیز اور لڑائی میں کمزور بنا دیا تھا، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی شکایت اس کی ماں تک پہنچے اور اس کی دل آزاری ہو۔ یہ سوچ اگرچہ روایتی لحاظ سے 8ویں جماعت کے طالب علم کی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، لیکن شاید زمانے کے تھپڑوں نے فطرت کو پہلے سے ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔